دین اسلام ان 5 شعبوں کے مجموعے کا نام ہے: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات۔ لیکن آج کا المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں دینداری کا تصور افراط اور تفرید کا شکار ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو دیندار اسے کہتا ہے جس کا صرف عقیدہ ٹھیک ہے، نہ ہی اعمال صالحہ کا اہتمام ہے، نہ ہی عبادات کی ادائیگی کی فکر ہے، نہ ہی اس کے معاشرت ٹھیک ہے، نہ ہی اس کے اندر اخلاق کی رمق ہے، نہ ہی اس کے اندر اخلاق کا حسن ہے، اور نہ ہی اس کے معاملات کے اندر درستگی ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ طبقہ اپنے آپ کو ایماندار کہتا ہے، اپنے آپ کو مومن کہتا ہے۔ اس طبقے کا یہ تصور بھی غلط ہے۔ اور ایک طبقہ تو وہ ہے جو عبادات کا تو خاصا اہتمام کرتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ اس کی ادائیگی کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، صدقات اور خیرات اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ لیکن ان کے عقیدے میں بگاڑ ہے، ان کے عقیدے کے اندر شرک پایا جاتا ہے، ان کے عقیدے کے اندر بدعت پائی جاتی ہے، ان کے عقیدے کے اندر فساد پایا جاتا ہے، ان کے عقیدے کے اندر خرابی پائی جاتی ہے۔ یہ طبقہ بھی گمراہ طبقہ ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جن کا عقیدہ ٹھیک ہے، عبادات کے اندر بھی وہ خاصا اہتمام کرتے ہیں، لیکن معاشرت کو، معاملات کو اور اخلاقیات کو انہوں نے دین اسلام سے نکال دیا ہے۔ ان کے معاملات میں گڑبڑ ہے، ان کی معاشرت میں گڑبڑ ہے، اخلاق کے پیپر میں وہ فیل ہیں، معاملات کے پرچے میں وہ صفر ہیں۔ یہ طبقہ بھی کامل مومن نہیں ہے۔ اس لیے کامل مومن کون ہے؟ پورے دین اسلام پہ چلنے والا کون ہے؟ وہ آدمی پورے دین اسلام پہ چلنے والا ہوگا جس کے عقائد بھی ٹھیک ہو، جس کی عبادات کے اندر بھی درستگی ہو، جو عبادات کو ادا کرنے والا ہو، جس کے معاملات بھی ٹھیک ہو، جس کی معاشرت بھی ٹھیک ہو، اور جس کے اخلاق بھی ٹھیک ہو۔ گویا کہ جو عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات، ان 5 شعبوں میں خدائی احکام پہ چلتا ہے، محمد رسول اللہ کے طریقے پہ چلتا ہے، اسے کامل مومن کہا جائے گا۔ لیکن اللہ نہ کرے اگر عبادات ادا کر رہا ہے، معاملات ٹھیک کر رہا ہے، معاشرت ٹھیک ہے، اخلاق کے اندر بھی حسن ہے، اخلاق بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے عقیدے میں بگاڑ ہے، یہ آدمی سرے سے ایمانداری نہیں ہے، اس کا ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ دور کا تعلق بھی نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایک آدمی وہ ہے جس کے عقیدے کے اندر درستگی ہے، جس کے عقیدے میں شرک نہیں ہے، عقیدے میں بدعت نہیں ہے، عقیدے میں خرابی نہیں ہے، عقیدے میں فساد نہیں ہے، عقیدے میں بگاڑ نہیں ہے۔ اس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس کا عقیدہ حضور کے مطابق ہے، اس کا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے کے ساتھ میچ کر رہا ہے۔ یہ آدمی چاہے جتنا بڑا گناہگار ہے، یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے، البتہ بات یہ ہے یہ مکمل کامیاب نہیں ہے، 100% کامیاب نہیں ہے۔ یہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن ضرور جنت جائے گا۔ میری اس تمہید سے آپ کو یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی کہ کامیاب کون ہے۔
मुकम्मल कामयाब वो है जिसका अकीदा भी ठीक हो, जिसकी इबादत भी ठीक हो, जिसके मामलात भी ठीक हो, जिसकी मुआशरत भी ठीक हो, जिसके अखलाक भी ठीक हो। ये मुकम्मल कामयाब है। मरने की देर है, मरने के बाद ये आदमी सीधा जन्नत पहुंच जाएगा। दूसरा तबका वो है जो 4 शोबों में तो मुकम्मल है, लेकिन इसके अकायद में बिगाड़ है, इसके अकीदे में शिरक है, तौहीद नहीं है, इसके अकीदे में सुन्नत नहीं है, बिदआत है। बकिया 4 शोबों में ये नंबर 1 पे है, पहली पोजीशन पे है। ये आदमी सीधा जहन्नम जाएगा, हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। इसको इसके सदकात, खैरात, नमाज, रोजा, अखलाक कुछ भी फायदा नहीं देंगे, क्योंकि जन्नत में दाखिल होने की कुंजी और चाबी इसके पास नहीं है। और वो तो ईमान है, वो तो अकीदे की इस्लाह है, वो तो अकीदे तौहीद है। इसके पास अकीदे तौहीद नहीं है। और एक तबका वो है जिसका अकीदा ठीक है, बकिया शोबों में वो 0 है। बकिया 4 शोबों में वो मुकम्मल अमल करने वाला नहीं है। ये आदमी जहन्नम में जाएगा, लेकिन हमेशा हमेशा जहन्नम में नहीं रहेगा। एक दिन ये जहन्नम से निकल के जन्नत जाएगा। किस वजह से? कि इसका अकीदा ठीक है, अल्लाह के बारे में, पैगंबरों के बारे में, किताबों के बारे में, फरिश्तों के बारे में, आखिरत के बारे में, तकदीर के बारे में। इसके अकीदे के अंदर दुरुस्तगी है। इसको इसके सही अकीदा एक ना एक दिन जहन्नम से निकालेगा, जन्नत ले जाएगा। दूसरी तरफ से बुरे अकीदे वाला, खराब अकीदे वाला, फसाद के अकीदे वाला, नेकुकार जितने सही, खुश अखलाक जितने सही, मुआशरत में नंबर 1 पे होने के बावजूद हमेशा के लिए जहन्नम में जलता रहेगा। इससे ये बात समझ आती है कि सबसे अहम चीज, सबसे बुनियादी चीज, हमारी और आपकी बुनियादी जरूरत वो ये है कि हमारे अकायद ठीक हो जाएं, हमारे अकीदे से शिरक निकल जाए, हमारे अकीदे से बिदआत निकल जाए, हमारे अकायद से रसूम और रिवाज निकल जाए, हमारा अकीदा कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो जाए, हमारा अकीदा मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपके सहाबा किराम के मुताबिक हो जाए। ये हमारी बुनियादी जरूरत है, ये हमारी फंडामेंटल नीड है। अगर हमने अपने अकायद की फिक्र कर ली, आमाल में अगर कमजोरी है, तो सजा के बाद एक न एक दिन तो जन्नत चले जाएंगे। लेकिन अगर अपने अकायद की फिक्र न की, गड़बड़ वाले अकायद लेकर, मुशरिकों के अकायद लेकर, शिरकिया अकायद लेकर, बिदात वाले अकायद लेकर, रसूम और रिवाज वाले अकायद लेकर अगर अल्लाह न करे हम मर गए, हम पक्के जहन्नमी हैं। हमें हमारे सदकात, खैरात, हमारी नेकियां जर्रा बराबर फायदा नहीं देंगी।